لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب الفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبی. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک دعا جو بندہ کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی بارگاہ قبولیت میں نہیں پہنچتی. حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو. یعنی جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا بھی بارگاہ قبولیت میں نہیں پہنچتی. اس فاروق اعظم کے ارشاد عالی شان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ دعا کے اول میں اور آخر میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اپنی محفل کو بھی بارگاہ قبولیت میں پہنچانا ہے تو آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا، مدینے والے مصطفیٰ، گنبد خضرا کے والی، امام الانبیاء، سید الکونین، سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، اللہ پاک کا بے پناہ کروڑاں کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی محفل میلاد میں جمع کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے حضور کی میلاد کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دل میں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آج محبت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی 8ویں محفل ہے اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا پورا جو عنوان ہے 12 دن کا یہ حضور کی محبت ہے. چونکہ یہ جملہ میں بار بار کہا کرتا ہوں اور یہ جملہ میں نے عاشقوں کے امام سے سیکھا ہوا ہے، سچے عاشق رسول سے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، بغیر محبت مصطفیٰ کی سب کچھ بیکار ہے. حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے.
اور یہ بات ہم نے آپ کے سامنے کئی بار قرآن عظیم سے حوالہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ ریاضت نام ہے تیرے گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کسی کا ایمان اب قیامت تک ان کے ایمان کے جیسا کسی کا ایمان تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اور ہمارے لیے صحابہ کی زندگی ہی مشعل راہ ہے۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں بات فرمائی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے صحابہ کے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اور حضور السلام نے جنتی فرقہ کی جو نشانی بتائی ہے 72 فرقوں میں سے، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے اور نظریے پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہی فرقہ جنتی ہے۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا کہ اہل سنت کا نظریہ اور صحابہ کا نظریہ ملا کر کے دیکھ لیں، ایک ہے۔ صحابہ کا جو مشرب تھا، مذہب تھا، وہ محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ حضور کی صحابہ تو ایسے تھے، حضور کی ذات سے تو بے پناہ محبت و پیار تو کرتے ہی تھے۔ سرکار سے جس چیز کو نسبت ہو جائے نا، حضور علیہ السلام کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، صحابہ کی ذات تو وہ کی اس نسبت سے بھی محبت کرتے تھے۔ مثال آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری شریف کتاب الصلح، میں بات محبت کی کر رہا ہوں کہ یہ محبت اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے، یہ ادب، یہ محبت جو حضور کی ذات انور سے تھی، اور یہی روح ایمان جان ایمان ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلح، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کچھ نااتفاقی ہو گئی تھی، تو سرکار اپنے دراز گوش یعنی اپنی سواری پر سوار ہو کر کے وہاں پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو سرکار سواری سے نیچے اتر گئے، تو حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے دراز گوش، وہ خچر مبارک، اس نے پیشاب کر دیا۔ جب تک حضور سواری پر رہتے سواری وہ جانور پیشاب نہیں کرتا تھا، ادب اتنا کرتا تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ حضور جب اتر گئے تو جب پیشاب کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ پیشاب میں تو کوئی خوشبو تو نہیں ہوتی ہے نا، پیشاب میں تو بدبو ہی ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے، ایک ناپاک چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا مشرب کیا تھا، ان کا حضور کی ذات سے نہیں، حضور سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے کتنی محبت، ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی دراز گوش نے پیشاب کیا تو ساتھ ہی قریبی میں کھڑا ہوا تھا سید المنافقین عبداللہ بن ابی منافق، یہ مندر کا پجاری نہیں تھا، گھنٹیاں نہیں بجاتا تھا حضور کے پیچھے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار جب خطبہ دیتے حضور کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھا ہوا تھا، اتنا بڑا امامہ باندھا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ہنسی آتی ہے مجھے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے 70 منافقین کو نام لے لے کر کے جب بھگایا نا، ایک بار وہ واقعہ پیش آیا تھا جب اللہ نے حکم دیا کہ محبوب منافقوں کو اب بھگا دو، حضور نے کہا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج، حدیث میں ہے یار، نام لے لے کر، تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، تو کہا میں تو پکا مومن ہوں، حضور کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ صحابہ نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر باہر پھینک دیا، کہا حضور کہے تم منافق، کہتا میں پکا مومن ہوں، اٹھایا باہر لے جا کر کے پھینک دیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے، گھنٹی مندر میں مندر کے پجاری نہیں تھے کہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، نہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یار میرے عزیزو، ہم تو ترستے ہیں کاش ایک سانس ہمیں شہر رسول بھی نصیب ہو جائے، ترستے ہیں نہیں ترستے؟ ہم تو ترستے ہیں خدا کی قسم۔
کاش ایک سانس ہمیں حضور کی شہر میں لینا نصیب ہو جائے۔ وہ کتنے بدبخت تھے، مردود تھے، ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، کفر کی، منافقت کی، دشمنی رسول کی، بغض رسول کی مہر کیسی لگی تھی۔ زمانہ حضور کا پایا، چہرہ نور و دعا، وہ دیکھا کرتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن بدبختی کا کیا علاج، حضور سے اتنا بغض رکھا کرتے تھے۔ تو میں بات حدیث پاک سنا رہا تھا، حدیث بخاری کہ سرکار اسلام کے جانور نے جب پیشاب کر دیا تو عبداللہ بن ابی اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کے، اور وہ مشہور تھا مدینہ منورہ میں، بہت اذیتیں حضور کو دیا کرتا تھا، وہ ایمان رکھتا تھا اور قسمیں کھا کر کہتا تھا حضور میں قسم کھاتا ہوں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے آقا تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں نا۔ سرکار پردہ فرماتے تھے، پردہ، یہ جو ہے نا سمجھتے تھے کہ کیا نام ہے کہ ہم کو حضور جانتے نہیں ہیں، ارے میرے آقا علیہ السلام حیا فرماتے تھے، تمہارا پردہ رکھتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت تک ان منافقوں کا پردہ رکھا جب تک رب نے حکم نہیں دے دیا۔ حضور کو سب پتا تھا کل ہونے والا کیا ہے، حضور جانتے ہیں، لیکن جب تک اللہ نے حکم نہیں دے دیا ان کے پردے کو فاش کرنے کا، میرے آقا پردہ کرتے تھے، پردہ۔ تو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا کیا، جب جانور نے پیشاب کیا تو اس نے ایک کپڑا اپنے پاس رکھا تھا، چادر منہ پہ ناک پہ رکھا، منہ بنا کر کہنے لگا کہ اس جانور میں بڑی بدبو ہے، پیشاب میں اس کے منہ بنانے لگا کہ اس جانور کے پیشاب میں بڑی بدبو ہے۔ اب حدیث سناؤں میں آپ کو، ساتھ ہی حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے حضور کے جانور نے پیشاب کیا، تو یہ بدبخت جو ہے نا حضور علیہ السلام کے جانور کے پیشاب کی بدبو سے جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ناک پر انگلی رکھ کر کے، اور وہ گویا کہ وہ توہین کر رہا ہے، توہین کر رہا۔ اب دیکھیں کہ جانور کے پیشاب میں بدبو ہی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا عشق بتا رہا ہو، حضور کی ذات سے نہیں، جس صحابہ کو حضور سے نسبت رکھنے والے جانور کے پیشاب کا اتنا ادب ہو، تو ان کو حضور کی ذات انور سے کتنا ادب ہوگا، محبت ہوگی۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کر کے دوڑ کر کے اس کے پاس گئے، اس کے سینے پر ایک پھوزا کھینچ کے مارا، پہلے تو مارا، کلام بعد میں کیا، اس کے سینے پر، حالانکہ وہ سردار تھا منافقوں کا، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا منافقوں کا، سارے منافقین کی میٹنگ وہ کیا کرتا تھا عبداللہ بن ابی، سب کچھ لکھا ہوا تاریخ میں اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو کھینچ کر کے اس کو سینے پر مارا، اور مارنے کے بعد پھر کیا کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، کیا کہا کہ بدبخت کہیں کے، تو کہتا ہے کہ حضور کے جانور کے پیشاب میں بدبو آ رہی ہے، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم حضور کے دراز گوشت کی بو تیرے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، تو مشک لگائے گا تو بدبو آئے گی، لیکن میرے مصطفیٰ کے جانور کے پیشاب کی جو ہے بو جو ہے نا، یہ تیرے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت، یعنی آنکھ بند کر کے حضور سے پیار کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتاؤ میرے عزیزوں کہ جو صحابہ سے اتنی محبت کرتے، حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی، تو وہ حضور سے کتنا پیار، یہ صحابہ ہیں، ان سے بڑا ایمان میں آپ کو پوچھتا ہوں کس کا ہو سکتا ہے؟ ذرا ہو سکتا ہے قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، نبی تو آئے گا نہیں، اب قیامت تک کوئی بندے مومن ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی جیسا ہو، اور رب نے اسی لیے تو کسوٹی دے دی نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے قیامت تک آنے والے بندوں کو آئیڈیل دے دیا ہے، کہا اگر تم اپنا ایمان میری بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہو تو ویسے ہی ایمان رکھنا جیسے کہ میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اور ایک بات اور سناؤں، آپ آج مدینہ منورہ جائیں گے نا، مدینہ منورہ، تو
آپ حضور السلام کی جو مطلب نسبت رکھنے والے یہاں کچھ آپ چھو کر کے اس کو چوم نہیں سکتے ہیں، شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے حضور کے جالے کو یوں، ویسے تو ادب کے خلاف یاد رکھنا، ہمارے علماء نے منع کیا، ہمارے گندے ہاتھ ایک لائق نہیں کہ سنہری جالے کو چھویں۔ یہی کیا کرم ہے کہ حضور نے بلا لیا اپنے دربار میں، یہ ہمارے گندے ہاتھ ہیں، چھونے کے لائق نہیں سنہری جالے کے، لیکن اگر چھو بھی لیا کسی نے عقیدت میں تو گناہ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر کسی نے عقیدت میں حضور کی سنہری جالی یا حضور السلام کی جو قرب میں ہے حضور کا مبارک حجرہ شریف یا ممبر شریف چھو لیا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ادب میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہمارے گندے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ حضور کی جالی کو چھوئیں، ادب بتایا ادب، لیکن چھو لیا تو گناہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لیکن وہ ایسی جماعت ہے نا، اگر آپ چھو کر کے یوں کر لے تو فوراً اسی وقت آپ مشرک ہو جائیں گے، مشرک سے نیچے درجہ ہی نہیں ہے کوئی، فوراً شرک ہو جائے گا۔ اب ان کا مشرب یہ ہے، صحابہ کا مشرب کیا تھا پتا ہے؟ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، انہوں نے لکھا ہوا ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کو علماء نے قبول فرمایا، حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہوا ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مقبول کتاب ہے، میں نے اس کا حوالہ آپ کو کئی بار پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر کے شہزادے تھے، بہت عظیم صحابی رسول تھے، اور حضور السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوں تو تمام صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ارے پیار کرتے تھے تب تو وہ صحابی بنے یار، پیار نہ کرتے تو منافق بنتے، سمجھ رہے نا؟ محبت حضور سے کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ کا ایسا تھا نا، محبت کا انداز وہ عشق کے حد تک، جنون کے حد تک بڑھ جاتے تھے، یعنی آنکھ بند کر کے جو ہے نا قبول کر لیتے تھے بات۔ محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، صحابہ کو، تمام صحابہ کو حضور سے پیار تھا، لیکن بعض صحابہ جو ہے نا بہت زیادہ اپنی محبت کے ساتھ کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قاضی عیاض نے لکھا شفا شریف میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے باہر کسی کام سے جاتے، واپس شہر رسول تشریف لاتے تو پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ، جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی چاہتا ہے کہ پہلے اسی سے ملاقات ہو۔ پہلے کہاں آتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں آ کر سرکار کو سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر اور عمر کو سلام کرتے، اور وہاں سے پلٹتے پھر بھی گھر نہ آتے، تو سلام کرنے کے بعد قریب ہی میں حضور کا ممبر نور ہے، جہاں پر سرکار بیٹھ کر جلوہ گر ہو کر تشریف فرما ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں آتے۔ کون آتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ممبر کے قریب آت کے پھر کیا کرتے؟ وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم وضعہما علی وجہہ۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے منبر پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے، کچھ جو دھول وغیرہ بیٹھ جاتی، گرد و غبار آتے تو اس کو منبر پر رکھ کر کے وہ دھول وغیرہ اپنے ہاتھوں سے پوچھتے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے چہرے اور سینے پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے چہرے اور سینے پر۔ آج آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ابھی آج جا کر کے وہاں ایسا کریں تو پھر آپ مشرک فوراً بن جائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہیں گے پہلی بات۔ اور صحابہ ایسا کرتے تو پکے مومن ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، وہ کریں، اور ہم ایسا کریں، اگر ہم ایسا کریں۔ میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے ایک حدیث سنائی تھی، یاد ہوگا، وہ ایک بدبخت جو تھا جب سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ حضور کسی کو زیادہ دیتے، کسی کو کم، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق۔ اس کا نام عبداللہ تھا، پنڈت نام نہیں تھا اس کا، کیا نام تھا؟ عبداللہ تھا، اور اس عبداللہ تھا ذوالخیسرہ تمیمی اس کو کہا جاتا تھا، قبیلے تمیم کے تھا۔ اس نے کیا کہا؟ عیدل یا محمد اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حضور کو تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، عدل کرو۔ آقا نے فرمایا بدبخت، روئے زمین پر اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کرے گا؟ اس نے یہ گستاخانہ جملہ کہا حضور علیہ السلام کو، اور پھر کیا کیا تھا؟ حضور کی طرف پشت کر کے چلا گیا،
پشت کر کے چلا گیا۔ اب میں آپ کو یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر تمام حضور کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے، حضور کے گھر میں جاتے کبھی اور باہر نکلتے تو الٹے قدم نکلا کرتے تھے یار، یعنی کہ پشت کر کے سیدھے ادھر نکل جائیں۔ آج ہمارا معمول ہے، وہ تو میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ یار، وہاں کا ادب کا حال تو کیا ہے کہ ادب گاہیش زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجا۔ فرمایا شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عرش اعظم کے نیچے ادب کی وہ جگہ ہے محبوب کی بارگاہ، جنید بغدادی سجد الطائفہ سلطان العارفین بایزید بستامی وہاں آتے تو سانسیں بند کر لیتے کہ کہیں سانسوں کا شور بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب کا حال تو یہ ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے نا ادب کا۔ ہم آج بھی اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو حضور کے غلاموں کے ہزاروں غلاموں کے بعد نمبر آئے گا، لیکن نسبت ہے رسول اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے، ہم ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو الٹے قدم آتے ہیں تاکہ ان کے مزار کو پیٹ نہ ہو۔ اتنا ادب ان کا کرتے ہیں تو بتاؤ ہم رسول اللہ کا کتنا ادب کریں گے۔ اب وہ بدبخت جو تھا ذوالخیسرہ تمیمی، اس نے حضور کی طرف پشت کیا اور وہ چلا گیا۔ بتاؤ کہ آج ہم 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں، اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے جو غلام ہیں نا اولیاء کرام، ہم ان کی قبر کی طرف پشت، یہ حضور کی ذات کی طرف پشت کر کے آ رہا ہے، ہم ان کی قبر کی طرف، یعنی حضور کے غلاموں کی قبر کی طرف پشت نہیں کرتے، یعنی ہم اتنا ادب کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں، کیا آپ بتائیں؟ آپ خود سوچیں، حضور کے صحابہ حضور کے قبر انور کا، حضور کے حیات ظاہری کے بعد سرکار کی زندگی میں کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ ہم ان کے غلام نوکر ہیں، اب حضور کا نہیں، حضور سے نسبت رکھنے والے غلاموں کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کی قبر کی طرف ہم پشت نہیں کرتے۔ لیکن وہ بندہ کیا کیا؟ پشت حضور کی طرف کر کے چلا گیا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ آج آپ مدینہ منورہ جائیں، آج کی بات کرتا ہوں، جب آپ یوں باب السلام سے داخل ہوں گے، یہ سنہری جالیوں سے فاتحہ پڑھیں گے، سلام پیش کریں گے، اس کے بعد لوٹیں گے نا، تو ہمارا وہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب سنہری جالیوں سے باہر نکلتے ہیں باب البقیع کی طرف نا، تو الٹے قدم لوٹتے ہیں، یعنی یوں پیچھے پلٹتے ہیں، تاکہ حضور ایسے نہیں کہ بس ادھر سلام کر کے بس یوں منہ اٹھا کر کے جانوروں کی طرح چلے، ایسے نہیں کرتے ہم حضور کی طرف رک کر کے پیچھے الٹے قدم آتے ہیں دھیرے دھیرے۔ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو، تو ہم ایسا کرتے ہیں نا، تو وہاں کے جو موحد لوگ پکے مومن ہیں نا، عبداللہ بن ابی کی گروہ والے، وہ اپنے کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کرتا حاجی یوں، یعنی جان بوجھ کر، وہ بس خود تو بے ادب گستاخ ہیں، جان بوجھ کر تاکہ حضور کی بے ادبی نہ کرے، جان بوجھ کر اپنے کو جو ہے نا حضور کی طرف پیٹ کر دیتے کہ ایسے جاؤ، ادھر کا رخ کرو، پیٹ ادھر کرو، اور خود ظالم جو ہے نا حضور اسلام کی مبارک قبر کی طرف پیٹ کر کے حضور کی مزار کی طرف، آپ نے ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا، وہ اتنا رومال لال لگائے لڑکا، وہ جبہ کبہ پہن کر کے، وہ سب سے بڑا وہ جو ہے نا عبداللہ بن ابی کا بڑا بھائی لگتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اب آپ خود سوچیں یار، پھر لوگ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جاؤ پڑھو، تم کو ان سے پیار ہے تو ہے، ہم تو بے ادبوں سے پیار، بوٹو ڈھاں دیکھا جوتے پہن کر کے۔ آپ سوچو کہ صحابہ کا ادب کیا تھا، ان کو صحابہ تو حضور سے نسبت رکھنے والے جانوروں کے پیشاب کے اتنا ادب کرتے تھے، اور یہ پکے مومن ہیں۔ تو تمہارا صحابہ کا ایمان کہاں گیا، تمہارا ایمان؟ میں بتا یہ رہا ہوں کہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، صرف ٹوپی، تسبیح، جبہ، قبہ، تبلیغ یہ نہ دیکھو کہ کوئی کعبہ کا امام ہے، کعبہ میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، یہ مت سوچو، یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی کعبہ کا امام ہے، مسجد نبی شریف کا امام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ایسوں کو امام بنائے گا، تو پھر یہ حق ہے؟ اگر امامت وہاں ملنا حق ہے تو پھر یہ لوگ اگر دور جاہلیت میں ہوتے نا، جا کر کعبہ کے بتوں کو سجدہ بھی کرتے کہ اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ پسند نہ کرتا تو پھر کیسے یہاں بت ہوتے؟ اللہ چاہتا ہے بت رہنا اپنے گھر میں، تو جا کر یہ وہاں بت پرستی کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے نا، تبھی تو بت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔
اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ دلیل ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا گستاخ کون ہے، صحابہ حضور سے محبت کون کرتا، حضور سے پیار کون کرتا، حضور سے نسبت کس کی رکھی ہے۔ مسلح نہیں دیکھا جاتا ہے، مسلح والے محبوب کی محبت دیکھی جاتی ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے یار۔ اگر یزید کھڑا ہو جائے کسی دور میں تو کیا ہم یزید کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے یار؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کو اگر مسلح حضور کے مل جائے تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ یہ کیسی بات رہی یار۔ اور وہاں پر تو بہت مطلب کعبہ معظمہ میں بھی اور مسجد نبوی شریف میں بہت ادوار آئے، کیسے کیسے ظالم لوگ حضور کے مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے یار، کیسے کیسے ظالموں نے حضور کے مصلی پر، مطلب یہ سب امتحان تھا امت کے لیے۔ وہ حقانیت کی دلیل وہ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ دل میں ہونا، ادب مصطفیٰ ہونا، محبت مصطفیٰ ہونا، حقانیت کی دلیل یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حقانیت کی دلیل یہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابن عمر بہت عاشق، یہی بتا رہا، بہت عاشق صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ حج کے لیے تشریف لے گئے محبت دے کے حضور سے، تو یہ حضور کے ساتھ ایک بار گئے ہوئے تھے حج کے لیے، تو انہوں نے یہ کیا کرتے تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام راستے میں کس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس جگہ وضو کر رہے ہیں، کس جگہ قیام کر رہے ہیں، سب دیکھ کر کے نوٹ کر لیتے تھے۔ حضور نے اس مقام پر وضو کیا تھا، یہاں نماز پڑھا تھا، یہاں کھڑے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں واعظ کیا تھا، یہاں نصیحت کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جب بعد میں گئے نا، حضور کے وصال کے بعد حج کے لیے گئے تو وہی راستہ اختیار کیا، حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع میں وہی راستہ اختیار کیا جو راستہ سے حضور حج کے لیے گئے تھے، اور وہی قیام کیا جہاں حضور نے قیام کیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک بار ایک جگہ ایسا آیا کہ سرکار علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو اوپر ایک جھاڑ درخت تھا، درخت کی ایک جو شاخ ہوتی وہ جھکی ہوئی تھی، تو حضور السلام کے وہ جا رہے تھے سرکار سواری پر سوار ہو کر کے، تو حضور کا مبارک امامہ شریف اس شاخ سے الجھ گیا تھا حضور علیہ السلام کا، تو سرکار نے اپنے سواری کو آگے پیچھے کر کے وہ الجھا ہوا امامہ کو چھوڑا، پھر آگے گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ منظر دیکھا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا مبارک امامہ شریف اس شاخ سے الجھ گیا تھا اور آقا اپنی سواری کو آگے پیچھے کر کے چھوڑا کر کے پھر گزرے تھے۔ اب یہ اس راستے سے جب جا رہے تھے ان کا امامہ الجھا ہی نہیں، ان کا امامہ اس میں پھنسا نہیں، آگے بڑھ گئے۔ اب کیا کریں، واپس پلٹے اور تھوڑا اونچا ہو کر کے زبردستی اپنا امامہ اس میں الجھانے لگے، الجھا دیا زبردستی، الجھانے کے بعد پھر اپنی سواری کو آگے پیچھے کر کے چھوڑانے لگے۔ تو وہ جو صحابہ تھے کہا یہ کیا کرتے ہو یار تم نے؟ کہا یار ہم کو بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور اسلام اس راستے سے گزرے تھے، میرے قریب آقا تو حضور کا مبارک امامہ الجھ گیا تھا، تو حضور تو چھڑائے تھے ایسے چلے گئے، اور ہم تو گزرے تو ہمارا تو الجھا نہیں، تو اب ہم سوچے کہ حضور کی اتباع کیسے ہوگی، حضور کی ادائیں کیسے ادا کریں گے، تو ہم نے سوچا کہ الجھا لیں، جب الجھ جائے گا ہمارا تو ہم بھی حضور کی اداؤں پر عمل کر لیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ محبت تھی، جہاں جہاں نماز پڑھا وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صحابہ کا مشرب یہ تھا، صحابہ کا مشرب یہ تھا۔ ابھی میں حج پہ گیا تھا نا، جب اپنی جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا بیتا ہوا ہے نا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہاں پر مکہ المکرمہ میں میوزیم بنایا ہوا ہے، وہ سب چیزیں اس میں بہت ساری چیزیں دکھاتے تھے، ہم گئے دیکھنے کے لیے، پرانے یادگاریں ہوں، خیر اب تو انہوں نے ویڈیوگرافی والا بنا دیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ نقشہ بنایا ہوا ہے، نقشہ کیا بنایا ہوا ہے کہ وہ جبل نور ہے نا، غار حرا جہاں پر اس کے قریبی میں ہے وہ، تو غار حرا کا جو ہے نا انہوں نے کچھ پتھر وغیرہ رکھ کر کے اس طرح وہ نقشہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا ہم تو سمجھ رہے تھے، اب ہم تو ظاہر سی باتیں پڑھے لکھے بھی ہیں، اللہ کا رحمت سے علم ہے تو جان جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ غار حرا کا نقشہ انہوں نے، ہاں وہ پتھر کا بنایا ہوا تھا کہ جیسے وہاں پر پہاڑ پر ایسے چڑھیں گے تو یہ جگہ ہے، یہاں پر حضور نماز پڑھے تھے، اس طریقے سے انہوں نے بنایا تھا۔ تو اب جو انڈیا پاکستان کے لوگ جاتے ہیں اردو جاننے والے، تو ان کے لیے اسپیشل ایک وہاں کا متوع جو ہے نا وہ اردو جاننے والا جو ہوتا اس کے گائیڈ کے لیے رکھتے ہیں، تو ہم کو لے گیا وہ سب دکھانے کے لیے۔ پھر وہاں پہنچا، کیا نام ہے کہ جہاں پر انہوں نے بنایا ہوا تھا میوزیم میں کہ دیکھو یہ غار حرا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہاں وہی ہے، یہ وہی۔
تو اس کے بعد وہ تبلیغ کرنے لگا، کہنے کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول گئے تھے، عبادت کیا تھا، لوگ یہاں جاتے ہیں برکت کے لیے کرتے ہیں، یہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جائیں ویسے گھوم کے چلے آئیں، ایسا لگتا کہ امریکہ جا رہے، لندن جا رہے، دبئی جا رہے، گھوم کے سیر کر کے چلے آئیں۔ کہا کہ یہاں جانے سے لوگ جاتے ہیں برکت کے لیے، بھائی وہاں اللہ کے رسول گئے تھے، یہاں وہی نازل ہوتی، یہاں جا کر کے برکت حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ یہ صاف صاف کہہ رہا تھا، میرے سامنے ایک بات ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ بولا ہاں وہ اسی لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں کو برگرانے کے لیے، کہ چونکہ اب غار ہرا سے تو نسبت رسول علیہ السلام سے نسبت ہے۔ میں بتایا کہ حضور جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے، حضور کے صحابی وہاں کی خاک اپنے سینے پر اور چہرے پر لگاتے تھے، ارے وہ غار ہرا میں تو حضور پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی یار، وہ کتنا برکت ہوگا۔ 40 راتیں میرے مصطفیٰ وہاں گزار کر آئے ہیں، تو کتنا برکت والا ہوگا۔ لیکن ان کے نزدیک کہا کہ وہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے، وہاں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ سب تبلیغ جو ہے نا کرنے لگا۔ اس طریقے سے سنی مسلمانوں کو ذہن کو ڈائیورٹ خراب کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ واقع پیش آیا، اس طرح کرتے ہیں۔ اب بتاؤ ذرا یار میرے عزیزوں کہ کتنا ظلم ہے اس امت کے لیے، مطلب کتنا ظلم ہے۔ اب آخری بات آپ کو عرض کر دوں، وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گزر جاتا ہے، اور بات صحابہ کی آتی ہے تو ایک سے ایک باتیں یاد آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی اگر ایسے حضور کی محبت کی محفل ہو تو ختم نہ ہوتی رہے، ایسی محبت کی داستان حضور کے صحابہ کے، اور آپ کو خود پتہ چلتا ہوگا، آپ کو دل میں احساس تو ہوتا ہوگا، محفل میلاد منانے کا مقصد حضور کی محبت پانا ہے، حضور کی محبت کا چراغ بڑھانا ہے، جلانا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے نا، خدا کی قسم محبت مصطفیٰ کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ یاد رکھیں مردہ لاش ہے، ہمارے عمل مردہ لاش، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا کسی دن، یہ واقعی میرے ذہن میں ہے، تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا۔ حضور کی محبت کے بغیر سارے اعمال کیا ہیں؟ مردہ لاش ہے۔ آپ کے بیٹا جوان ہیں، روح اگر نکل جائیں تو لے جا کر پھینک دیں گے قبر میں، دفن کر دیں گے، گاڑ دیں گے، اس کو رکھتے نہیں ہیں، چاہے جتنی محبت ہو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے۔ اسی طرح روح نکل گئی، ختم ہو گیا۔ حضور کی محبت روح ہے، روح ہے، یہ سارے اعمال جسم ہیں، تو جب روح محبت نکل جائے گی تو ہمارے اعمال جو ہے نا یہ مردہ لاش ہو جائیں گے، اس کو بھی جہنم میں لے جا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ محبت مصطفیٰ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آخری بات عرض کرنے چلا ہوں، میں نے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کی نماز کا واقعہ سنایا تھا حدیث کے حوالے سے۔ صحابہ تو حالت نماز میں حضور کی تعظیم ادب کرتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے نا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا سنایا تھا طواف جو کرتے تھے، یہ بھی آپ کو سنا دیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی خلفاء راشدین کی بات، حضرت عثمان غنی کا بھی سنایا تھا، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے بھیجا تھا، ان کو یاد ہوگا آپ کو، اور انہوں نے طواف نہیں کیا۔ حضور حدیبیہ کے مقام پہ تھے، عثمان غنی گئے تھے صلح کرنے کے ارادے سے، مشاورت کے لیے، تو مکہ سامنے ہے، کعبہ معظمہ 5-6 برس کے بعد آئے ہیں، اور صحابہ کو کعبہ سے محبت کتنی تھی، بہت محبت تھی۔ سامنے کعبہ ہے، کافروں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو تو سامنے کعبہ، طواف کعبہ کر لو، جی چاہتا ہوگا کتنا برس کے بعد آئے ہو، کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے کعبہ کا، عثمان طواف ہو۔ ارے صحابہ تو حضور کے بغیر عبادت ہی کہاں کرتے تھے، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے، کہا حضور نہیں کریں گے، طواف کعبہ عظیم عبادت ہے یار، وہ مکہ کے سوا کہیں مل بھی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ صحابہ نے ہاں یار بہت دن کے بعد ملا، فٹافٹ طواف کر کے چلے جائے، کم سے کم ہم کو تو ملا نا، آئے مکہ کو دیکھا، کعبہ کو دیکھا، صحن حرم سے لوٹ کر گئے، کہا حضور جب تک طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ عبادت، وہ کہتے تھے ہم کیا جانے یہ طواف کیا ہے، یہ کعبہ کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ سب کچھ جو ملا ہے تو مصطفیٰ کے فیض سے ملا ہے، اگر یہی نہیں تو یہ کیا فائدہ ملے گا ہم کو طواف کرنا، بولے تو صحیح، اگر حضور نہیں ہے تو کیا ہے طواف، کیا کعبہ، ہمیں کیا پتا کعبہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا نماز کیا ہے، ہم نے حضور کو جیسے جیسے دیکھا بس ویسے ویسے کرنا شروع کر دیا، ویسے ویسے کرنا شروع کر دیا، جس طرف وہ نظر نہیں جاتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہی ہے نا صحابہ کا مشرف، جس طرف وہ نظر نہیں جاتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ، ہاں کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے،
کہا جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوگا وہی کعبہ بنے گا، وہی نماز ہوگی۔ تو ہم نے تینوں خلفائے راشدین کا ذکر کیا، آج بات کرنا مولا کائنات شیر خدا کا، تاکہ مکمل ہو جائے ان کی محبت کی داستان۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی محبت دیکھیں حضور کی بارگاہ سے، آخری بات ہے، آخری حدیثوں میں ہے۔ حضرت مولا کائنات، جنگ محدثین نے بھی لکھا ہے اس واقعہ کو، مورخین نے بھی لکھا ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات کی باتیں خیبر کی سے واپسی ہے، یعنی حضور السلام صحابہ کے ساتھ میں غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے، جا رہے تھے مدینہ منورہ۔ تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام صحبہ، وہاں پر قیام کیا، چونکہ قافلے جاتے تھے تو نماز کا وقت ہوتا تھا، کھانے پینے کا وقت ہوتا تھا، تو کچھ قیام کرتے تھے آرام وغیرہ کرنے کے لیے۔ قیام کیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو تمام صحابہ نے خیمے لگا دیے، حضور السلام کے بھی عصر کا وقت ہوا تو سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی مصروفیت یا کچھ حاجت وغیرہ تھی، ان کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز پڑھی، تھکے ماندے تھے، تو یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ایسا کرو، مجھے آرام کرنا ہے، ذرا تم اپنا زانو رکھو تو میں اس پر سر رکھ کر کے آرام کروں۔ سبحان اللہ، قربان جائے مولا علی کی قسمت پر، قربان جائے، قربان جائے مولا کائنات کی قسمت پر۔ کہا علی زانو ادھر رکھو، ذرا بیٹھو تو ہم آرام کرتے، محبت حضور السلام کی مولا کائنات سے۔ تو کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بچھا دیا جانو، سرکار نے اپنے مبارک سر کو رکھ کر کے آرام کرنے لگے۔ اب حضور نے تو نماز عصر پڑھ لیا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اور عصر کی نماز کی سب سے زیادہ تاکید ہے حدیث میں، قرآن میں بھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہا کہ پانچوں نمازوں میں نماز عصر کی زیادہ پابندی کیا کرو، زیادہ خیال رکھا کرو۔ نماز پڑھ لیا، اب حضور السلام نے پوچھا نہیں کہ علی تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، سرکار جاننا چاہتے، اور حضرت علی نے کہا بھی نہیں کہ آقا نماز ہماری باقی ہے، نماز پڑھ لیں تو پھر آپ آرام کریں، یہ بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ ادب دیکھیں، حالانکہ نماز اور صحابہ کو نمازوں سے کتنا پیار تھا، میں ابھی بتا رہا ہوں یہاں پر نمازوں سے محبت کتنی تھی، حضور سے محبت تھی، تو حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو صحابہ نمازوں سے بھی ایسے ہی پیار کیا کرتے تھے، ہماری طرح کوئی بے نمازی نہیں تھے نا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی جو ہے نا ان کو یہ کہا نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، حضرت علی نے کہا بھی نہیں کہ حضور میری نماز باقی ہے، نماز پڑھ لوں تو پھر آپ آرام کریں۔ کہتے کیسے؟ سوچا کہیں ایسا نہ ہو حضور کو آرام کرنا ہے، میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، آقا اجازت تو دے دیں گے، نماز کے لیے منع تو نہیں کرے گا، نہیں پہلے آرام کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کسی اور کی گود کا انتخاب کر لے تو میں محروم ہو جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، چلو نماز دیکھا جائے گا، پہلے حضور آرام کرنے دو۔ آرام کرنے لگے، ایک طرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے طرف دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ رہا ہے۔ ایک طرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے طرف دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا، دل بے چین ہے۔ نمازوں سے محبت بھی صحابہ کو بے پناہ تھی، کیونکہ نماز حضور نے دیا تھا اور حضور کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے، تو جس چیز سے نسبت حضور کو ہوتی اس سے پیار کرتے تھے صحابہ۔ اب نمازوں سے محبت کا حال دیکھیں، ایک سورج دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، حضور کو جگا نہیں رہے ہیں اور رونے لگے۔ حضرت مولا کائنات محبت نماز میں کیا کروں، امتحان کی گھڑی تھی۔ اگر ایک طرف نماز اللہ کا فریضہ ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت، ادب اور آرام کا خیال ہے، حضرت علی نے سوچا کیا کروں، اگر حضور کو جگا کر نماز پڑھتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل ہوتا ہے، یہ گوارا نہیں عاشق کو، اور اگر نہیں جگاتا ہوں تو رب کی عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے، سستی آتی ہے، غفلت، اور رب کی عبادت قضا ہوتی ہے۔ ادھر اللہ کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی کرو، ادھر مصطفیٰ کے ادب کا خیال ہے۔ اب صحابہ کی محبت بتا رہا ہوں، انہوں نے دین کیا دیا، ایمان کیا جگایا نہیں، نہ پہلے حضور نے پوچھا نہ انہوں نے پہلے کہا حضور نماز پڑھنا ہے۔ اب جو ہے نا حتیٰ کی جگائے نہیں، کہنے لگے مولا کائنات کوئی بات نہ یار، نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کیسے ادا ہوں۔
کہ نماز تو ادا کرنے کا طریقہ ہے، محبت اگر قضا ہو جائے گی تو اس کی ادا نہیں ہو سکتی، حضور کو جگا نہیں سکتا میں۔ آخر کار سورج کو دیکھتے رہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، نماز کی محبت میں، اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں سورج ڈوب گیا۔ ظاہر سی بات ہے اثر کا سورج ڈوبے گا تو نماز تو قضا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی نا۔ کیا کسی کے لیے اجازت ہے اپنے وقت کا شیخ کامل ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سو رہا ہے میری نماز باقی جگانا پڑے گا اس کو کہ اٹھو پہلے نماز پڑھنا، اللہ کا فریضہ حکم ہے اللہ کا، یہ وہ عذر نہیں، لیکن یہ امام الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا نے حضور کو جگایا نہیں اور رو دیے، میرے آقا کریم کی آنکھ کھل گئی۔ کالی نماز پڑھی تم نے؟ سرکار پہلے ہی پوچھ لیتے تو، پہلے نہیں پوچھا حضور، پہلے ہی پوچھ لیتے آپ تو مولا کائنات کی نماز نہ جاتے۔ کالی نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نماز چلی گئی، اسی لیے تو رو رہا ہوں۔ کالی میری محبت میں جانے والی نماز چلی گئی، نماز تو پڑھنا ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا حضور کیا آپ کی محبت میں جو نماز جائے تو وہ قضا ہو، قضا پڑھے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے قریب آقا نے کیا کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سمجھ رہے نا حضور نے کیا کیا؟ ایک تو حضور نے دعا کی، یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، اور حضور کے لفظ کیا تھے پتہ ہے؟ اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ حدیث سنا رہا ہوں، اے اللہ بے شک یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب ہمیں آپ بتائیں میرے عزیزوں کہ نماز قضا کرنا اللہ کی اطاعت ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے؟ یہ بتائیں آپ۔ نماز قضا کر دی، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھو، تو یہ اطاعت ہے، قضا کرنا تو نافرمانی ہے یار۔ حضور کیا فرمائے؟ اللہم انہو کانا فی طاعتک، مولا حدیث ہے حدیث، یہ علی تیری اطاعت فرما برداری میں لگا تھا، اور طاعت رسول کا، تیرے رسول کی اطاعت میں لگا تھا، فردد علیہ الشمس، سورج لوٹا دے مولا۔ سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ علی تو بظاہر رب کی نافرمانی کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کی اطاعت وہ ہوتی، اللہ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن نے فرمایا ہے بے شک نماز جو مومنوں پر فرض ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس کے آگے اگر گزار کے پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن نماز قضا کر دیا، حضور فرمانے تیری اطاعت میں، حقیقت میں تو اطاعت تو رسول کی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی مجھے آرام کرنا ہے، یہاں یہ پتا چلا کہ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ اگرچہ تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے میں تم خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرتا وہی تو خدا کی اطاعت ہوتی، وہی تو اللہ کی اطاعت ہے۔ اور جانتے میرے آقا نے اشارے کیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے، گئے ہوئے وقت کو عصر کیا، یہ تاب و توا میرے آقا نے اشارہ کیا۔ اور جانتے ہو محدثین نے لکھا ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے نا تو وہ سیدھے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، جا کر کے کہاں جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں، ایسے نہیں جاتا ہے سورج، کتنا 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں تو جا کر کے ڈوبتا ہے، اور ڈوب کر سیدھے کہاں جاتا ہے، رب کے حضور عرش اعظم کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، سورج وہاں جاتا ہے۔ اب سورج گیا ہی، 70,000 فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں عرش کے حضور، 70,000 فرشتے تھامے، اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں عبادت میں لگا ہوا ہے رب کے، ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہیں کہ سورج اشارہ کر رہے ہیں، سورج دیکھ میرے علی نے میرے پیچھے میری محبت میں نماز کا دی، لوٹ کر آ تاکہ علی نماز قضا نہ پڑھے۔ مصطفیٰ کی محبت میں جانے والی نماز قضا نہیں ہوا کرتی ہے، ادا ہوا کرتی ہے، لوٹ کر آ۔ اب بتاؤ
ادھر سورج سجدے میں ہے اللہ کے حضور، ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہیں. اب سورج بھی سوچ رہا کس کی بات مانے یار، پھنس گئے وہ بھی. سورج بھی سوچ رہا کہ رب کی عبادت میں لگا رہوں کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں وہاں جاؤں. رب نے کہا سورج تو نے دیکھا نہیں میرے علی کو کہ میرے علی نے، مصطفیٰ کے صحابی نے، عاشق نے میرے محبوب کی اطاعت میں اپنی نماز قضا کر دی. تو کہاں یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی خوشی ہی تو میری خوشی ہے. جا میرے حبیب بلا رہے ہیں تو وہاں چلا جا. سورت فوراً پلٹ کر کے واپس آ کر کے وہیں رکھ گیا جہاں مصطفیٰ نے بلایا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ علی اب نماز پڑھو، جب تک تم نہیں چاہو گے سورج جا نہیں سکتا ہے. روزانہ سورج سب کے لیے نکلتا تھا، آج صرف تمہارے لیے نکلا ہے. چاہے تم زندگی بھر نماز ایسا نہیں پڑھتے رہو گے سورج کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں. اب حضور کی طاقت بھی دیکھے نا، 70,000 فرشتے ادھر کھینچ رہے، آقا صرف اشارہ کر رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کا اشارہ ایک طرف ہے. یہ تو کہا نا اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کہتے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے وقت کو عصر کیا، یہ تابو توا تمہارے لیے. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ہے کہ نہیں؟ قدرت رسول اللہ کی. تو میرے عزیزوں، حضور کی محبت کی داستان بڑی طویل ہوتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی محبت میں صحابہ نے نماز قضا کر دی ہے، تب بھی ان کے توحید میں کوئی فرق نہیں آیا. حالت نماز میں صحابہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، چہرے نور کو دیکھا کرتے تھے. اور بعض صحابہ حضرت عمر بن کعب کے بارے میں پڑھا ہے، کبھی سناؤں گا ان کا بھی واقعہ بڑا مطلب درد بھرا واقعہ ہے. ایسے بھی صحابہ ہم نے پڑھا ہے، حدیث پاک میں پڑھا ہے، کبھی موقع ملے گا سناؤں گا. ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار پاس میں ہے، تو یوں نماز پڑھ کے ادھر دیکھا کرتے سرکار کو، پھر یوں دیکھتے، پھر ادھر سرکار کو دیکھا کرتے. یوں حضور السلام کو حالت نماز میں دیکھا کرتے تھے صحابہ اکرام. بتاؤ اتنی محبت تھی، چونکہ انہیں پتا تھا یار نماز کیا ہے. محبت مصطفیٰ کا نا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے زیست سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سمجھ رہے نا؟ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اصل ایمان، روح ایمان، جان ایمان، کل خزانہ ہے. حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. آج وقت زیادہ ہو گیا، اللہ بس ہماری محبت میرے محبوب کی بارگاہ سے سلامت رکھے. اللہ ہماری نسلوں کو حضور کی محبت میں سرشار فرمائے. اب کتنا بچا ہے؟ 4 بچا ہے نا.